چیئرمین صاحب کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لی ہے اور ٹیچر میرے سر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کے پاس صرف 10 منٹس ہے اور اسی میں اپنا ٹیسٹ مکمل کریں. تو جناب اسپیکر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک اہم بجٹ کا سیشن ہے, 2 بجے اجلاس کا کہ آپ 5 بجے اجلاس شروع کرتے ہیں اور پھر آپ ہمیں کہتے ہیں 2 منٹ میں آپ اپنی ساروں کو میڈم ٹائم دینا ہے. اگر ایک ایک بند گھنٹے گھنٹے اسپیچ کرے تو باقی کیا کریں گے؟ نہیں جناب اسپیکر آپ مجھے بتائیں اس عوام کے مسئلے کو اتنی زیادہ سجیشنز کو میں 2 منٹ میں آپ سجیشن دے دیں. جناب اسپیکر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سجیشن نوٹ کر رہے ہیں, نہ آپ سن رہے ہیں نہ منسٹر صاحب سن رہے ہیں, تو یہ سجیشن ہم کس کو پھر بتائیں؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارا ڈراپ آؤٹ سسٹم ہی کم نہیں ہو رہا ہے. ڈراپ آؤٹ کا مین ریزن ہے ہیراسمنٹ. ہماری اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹی میں آج تک ہیراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں بٹ اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کلاس روم سسٹم ختم نہیں ہوا, وہی بلیک بورڈ ہے, وائٹ چاک ہے, گرین بورڈ ہے, وائٹ چاک ہے, اس پہ ایک ٹیچر لیکچر دے دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس طرح کی ڈیجیٹل اسکلز بنائے, ڈیجیٹل مانیٹرنگ بنائے تاکہ بچے کس طرح سے سرو کرنا ہے. آدھے سے زیادہ منسٹر موجود نہیں ہے. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نہیں سن رہا, وہ منسٹر سن رہے ہیں. آپ ذرا میری ریکویسٹ ہے میڈم ڈپارٹمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ڈپارٹمنٹ نوٹ کریں. جناب اسپیکر یہ کیا بات ہوئی؟ ہم آتے ہیں اپنی پوری اٹینڈنس دیتے ہیں, منسٹرز نہیں آتے, تو پھر ہماری سجیشنز کون نوٹ کرتا ہے؟ ایمن جلیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب میں اپنے سجیشن سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہوں گی ود ڈیو ریسپیکٹ. سب سے پہلے تو میں ریحانہ میڈم کو سیکنڈ کروں گی کہ ہماری جو سجیشنز ہیں ٹائم کا میڈم ذرا ریاض کریں کیونکہ 5 منٹ کا ٹائم ہے. چیئرمین صاحب کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کسی اسکول میں ایڈمیشن لی ہے اور ٹیچر میرے سر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں آپ کے پاس صرف 10 منٹس ہے اور اسی میں اپنا ٹیسٹ مکمل کریں. تو جناب اسپیکر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک اہم بجٹ کا سیشن ہے, 2 بجے اجلاس کا کہ آپ 5 بجے اجلاس شروع کرتے ہیں اور پھر آپ ہمیں کہتے ہیں 2 منٹ میں آپ اپنی ساروں کو میڈم ٹائم دینا ہے. اگر ایک ایک بند گھنٹے گھنٹے اسپیچ کرے تو باقی کیا کریں گے؟ نہیں جناب اسپیکر آپ مجھے بتائیں اس عوام کے مسئلے کو اتنی زیادہ سجیشنز کو میں 2 منٹ میں آپ سجیشن دے دیں. جناب اسپیکر مجھے کائنڈلی نہ کہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, میں اپنا ٹائم فل لوں گی. چونکہ سجیشن کی بات کرتے ہیں تو میں یوتھ جنریشن کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور میری سجیشن انہی سے ہی لنک کریں گی. سب سے پہلے ہمارے ہے 32.7% جو کہ پی کے یوتھ ہے, یہ چیز سفر کر رہا ہے. تو اگر بجٹ کے سلوشن کی بات کریں تو ڈسٹرکٹ لیول یوتھ امپلائمنٹ ڈیسک اور اس طرح کی اسکیمز بنائی جائیں تاکہ یہ چیزیں ختم ہو. دنیا کہاں جا رہی ہے مگر ہمارے یہاں پہ ڈراپ آؤٹ سسٹم ہی ختم نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سجیشن نوٹ کر رہے ہیں, نہ آپ سن رہے ہیں نہ منسٹر صاحب سن رہے ہیں, تو یہ سجیشن ہم کس کو پھر بتائیں؟ آپ میڈم بات جاری رکھیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سنتا, منسٹر سنتے ہیں. منسٹر تو اپنی باتیں کر رہے ہیں, ذرا آپ نوٹس کریں منسٹر صاحب اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. منسٹر صاحب آپ ذرا توجہ دیں ان کو, آپ ذرا توجہ دیں. خیر سیدھے کھڑے ہو جائیں, سیدھے بیٹھ جائیں. جی اب یہ جی آپ جائیں. اسپیکر کم از کم بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو کم از کم سیریس ایک ایلڈرز ہو کر ایک میسج دے اپنے میرے جیسے یوتھ جنریشن کو کہ ہم سیریس ہیں اور عوام کے لیے سیریس ہیں. آپ لوگ تو بس گپے لگا رہے ہیں. ہم ایسے خود کو یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ یوتھ سے ہی ریلیٹڈ بات کی جائے گی. ہمارے پاس یہاں پہ اپرچونٹیز کم ہیں یوتھ کے لیے. یوتھ اپرچونٹی فنڈ, اسکلز, انٹرنشپ, اسپورٹس اور ایسی انوویشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ ہمارے پاس جو یوتھ کا ایک ایکسٹریمزم گروپ بنتا ہے اور وہ مائگریشن کرتے ہیں, دوسری کنٹریز کی طرف مائگریٹ ہوتے ہیں, یہ چیز کم ہو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارا ڈراپ آؤٹ سسٹم ہی کم نہیں ہو رہا. جناب اسپیکر 40.86 ملین کے پی کے لوگ ہیں. اگر ہم اس کا رفلی ایسٹیمیٹ نکالیں تو 10.7 ملین لوگ جو ہے وہ ینگ ہے جن کی ایج ہے 15 to 29 اور 15 to 29% لوگوں کے لیے ایج کے لوگوں کے لیے یہاں پہ کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. اگر ہم لوگ سیکنڈ پرابلم کی بات کی جائے تو 4.5 ملین چلڈرن کے پی کے میں ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو کیوں ہو رہا ہے ڈراپ آؤٹ؟ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ ڈراپ آؤٹ کیوں ہو رہا ہے. وہ ایسی اسکیمز بنائے, وہ ایسے انیشیٹو بنائے, اس طرح کے پروگرامز لے تاکہ وہ جو ڈراپ آؤٹ ہے ہمارے پاس کم ہو. تھرڈ پرابلم ہمارے پاس نیٹ کا ہے. نیٹ کا مطلب ہے ناٹ ان ایجوکیشن, امپلائمنٹ اور ٹریننگ. جناب اسپیکر 32.7% کے پی کے جو یوتھ ہے نیٹ سفر کریے, اس چیز پہ کام کرے. ڈسٹرکٹ لیول یوتھ امپلائمنٹ ڈیسک پروگرام وغیرہ بنائے جائیں. جناب اسپیکر ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہے کہ ہماری جو اسکول کے انتظامات ہیں وہاں پہ سیکیورٹی اور سیفٹی کا ایشو ہے. ڈراپ آؤٹ کا مین ریزن ہے ہیراسمنٹ. ہماری اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹی میں آج تک ہیراسمنٹ کے کیسز ہو رہے ہیں بٹ اس پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, اور اس کے لیے سیفٹی پروگرامز بنائے جائے, سیکیورٹی
सिक्योरिटी इदारे में बजट लगाया जाए ताकि इस तरह की जो इश्यूज हैं वो कम हो और लड़कियां और जितने भी हमारे लोग हैं वो आगे एजुकेशन की तरफ आए। जनाब स्पीकर, हम दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है, पर हमारा वही आउटडेटेड क्लास रूम सिस्टम खत्म नहीं हुआ। वही ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट चॉक है, ग्रीन बोर्ड है, व्हाइट चॉक है, उस पर एक टीचर लेक्चर दे देता है और चला जाता है। इस तरह की डिजिटल स्किल्स बनाए, डिजिटल मॉनिटरिंग बनाए ताकि बच्चे किस तरह से सर्व करना है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे स्कॉलरशिप पे मैं बात करूंगी कि हर साल स्कॉलरशिप एक स्पेसिफिक लोगों के लिए एलोकेट होता है बजट, पर हमारे डिपार्टमेंट का अलमिया तो ये है कि स्कॉलरशिप के नाम पे बच्चों को बिठाया जाता है। अभी भी पेशावर यूनिवर्सिटी के मैं पहले भी इस पे कॉल अटेंशन लेकर आई हूँ, अभी भी पेशावर यूनिवर्सिटी के हमारे कुछ 100 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, वो सफर कर रहे हैं, डिग्री उनको नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि स्कॉलरशिप उनको एलोकेट की गई है बट उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो जिससे उनका फ्यूचर होल्ड है। तो इन सारी चीजों पे भी तवज्जो की जाए। जनाब स्पीकर, आज भी हमारे सूबे में स्किल्स को सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ऐसी टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जाए जिस तरह मतलब AI कोड है, जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग है, इस तरह की स्किल्स को आगे लेकर जाए ताकि हमारी जो यूथ है जॉब सीकर्स ना बने, यंग पीपल है उसको आप मुख्तलिफ स्किल्स उनके लिए बनाए ताकि वो इस तरह यूटिलाइज करे अपने फ्यूचर को और वो आगे आए। मुझे तो आज इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये यूथ जो है हमारे मुल्क का एक कीमती असासा है, इन्होंने आगे जाना है और आगे इस ऐवान में बैठना है, बट इस ऐवान की मुझे इस बजट सेशन से रिलेटेड कोई सीरियसनेस नजर नहीं आई। आधे से ज्यादा मिनिस्टर मौजूद नहीं है। स्पीकर साहब कहते हैं कि मैं नहीं सुन रहा, वो मिनिस्टर सुन रहे हैं। आप जरा, मेरी रिक्वेस्ट है मैडम डिपार्टमेंट बैठी हुई है, डिपार्टमेंट नोट कर जनाब स्पीकर, ये क्या बात हुई? हम आते हैं अपनी पूरी अटेंडेंस देते हैं, मिनिस्टर्स नहीं आते, तो फिर हमारी सजेशंस कौन नोट करता है? शुक्रिया। थैंक यू।